یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قصص الانبیاء کے پروگرام میں آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ اور اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ زمین پر ایک مخلوق پیدا کی جائے کہ جو خیر اور شر کا مجموعہ ہو اور پھر اسے خیر کی ہدایت دے کر، خیر کی رہنمائی کر کے وہ اپنی زندگی کو جب گزار لے اس خیر پر تو اسے آخرت میں اپنی نعمتوں سے مشرف کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے پیدا کرنے کا عزم فرمایا۔ اس سے پہلے جنات اس کائنات کے اندر پیدا ہو چکے تھے اور یہاں وہ بود و باش اختیار کیے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کا اظہار سب سے پہلے فرشتوں کی نورانی مخلوق میں فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں سے یہ ذکر کرنا کسی اطلاع کے طور پر یا مشورے کے طور پر نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہیں کہ وہ کسی سے مشورہ کریں۔ وہ تو جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ مفسرین اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے یہ ذکر کرنا دراصل آدم علیہ السلام کے اعزاز اور اکرام کے لیے تھا، تاکہ ان کے لیے یہ اطلاع پہلے سے ہو جائے کہ اللہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جسے اللہ اپنا خلیفہ قرار دے رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں یہ فرمایا گیا کہ مختلف مراحل میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار فرمایا۔ سب سے پہلے خشک مٹی کو لایا گیا، پھر اسے گوندھ کر کیچڑ بنایا گیا، پھر چپکنے والی مٹی بنایا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ مٹی پوری دنیا سے حضرت آدم علیہ السلام کی اس جسد مبارک کو بنانے کے لیے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ زمین سے مٹی لائیں اور ہر حصے سے تھوڑا تھوڑا مٹی کا حصہ اٹھا لیں۔ جبریل علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے، مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی اور انکساری اور گریہ زاری کے ساتھ عرض کیا، اور اس سے پہلے زمین نے پوچھا کہ یہ مٹی کیوں لی جا رہی ہے، تو جبریل علیہ السلام نے اسے بتایا تو زمین نے عرض کیا کہ میری مٹی سے بننے والے شخصوں نے اگر خون ریزیاں کیں یا وہ جرائم میں مبتلا ہوئے تو جہنم میں گئے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین کی عاجزی کو دیکھ کر واپس چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سے تمام ماجرا بیان کیا تو اسی طرح اسرافیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا، وہ بھی واپس ہو گئے۔ میکائیل علیہ السلام بھی واپس ہو گئے، یہاں تک کہ اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو اسرائیل علیہ السلام سے بھی زمین نے یہی عرض کی۔ انہوں نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، میں اب تمہاری بات نہیں سنوں گا۔ وہ مٹی لے کر چلے گئے۔ اسرائیل علیہ السلام کو اس لیے موت یعنی روح کے قبض کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرما دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل، اسرافیل اور میکائیل کے ذمے یہ کام لگایا جائے تو پھر وہ دنیا میں آئیں تو ان کے عزیز و اقربا کو روتا ہوا، گریہ و زاری کرتا ہوا دیکھ کر واپس چلے جائیں۔ یہ مٹی، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے 40 دن تک اپنی رحمت کی بارش برسائی، جس میں 39 دن جو ہے
وہ غم کی بارش تھی اور ایک دن خوشی کی بارش تھی، اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہیں اور خوشیاں کم رکھی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں سے پھر یہ فرمایا گیا کہ ایک خلیفہ میں زمین میں پیدا کر رہا ہوں، پھر اس مٹی کو گوندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے ایک قالب بنایا، جسم بنایا، جس میں اطہر بنایا، جس کے لیے فرمایا کہ انی خالقم بشرم ونفخت فیہ من روحی، میں نے جب اسے بنایا پھر اس کے اندر میں نے اپنی روح پھونک دی۔ اور روایت میں یوں آتا ہے کہ جب جسم یعنی خاک کا پتلا بنا دیا گیا تو بہت عرصے تک یہ یوں ہی پڑا رہا، فرشتے آتے اور اس کو دیکھتے گھوم پھر کر، اور شیطان بھی آتا اور گھوم پھر کر اس کو دیکھتا تھا۔ شیطان اس وقت عزازیل کے نام سے مشہور تھا، ابلیس اس کا نام نہیں تھا، اور یہ راندہ درگاہ بھی اس وقت تک نہیں بنایا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ آگے چل کر جہاں آتا ہے، جہاں سجدے کا حکم ہے، وہاں سجدے کا حکم پورا نہ کرنے پر اسے ملعون قرار دیا گیا تھا۔ عزازیل اگرچہ یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے یہ فرشتوں کی جماعت میں شامل ہوا کرتا تھا، تو اس لیے حقیقت میں یہ جن تھا اور ملائکہ میں سے نہیں تھا، کیونکہ قرآن مجید نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جنات میں سے تھا جس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو شیطان بھی اس وقت یعنی عزازیل بھی اس وقت موجود تھا۔ آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں جب روح پھونکنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ ہم نے پھر اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ روح جب پھونکی گئی تو پاؤں کی طرف سے، سر کی طرف سے جسم جو ہے وہ پورا بنا، ابھی ناف تک بنا تھا کہ آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان کے اندر عجلت پائی گئی ہے، اس کے اندر جلد بازی ہے۔ جسم کے اندر پورا روح جب گردش کرنے لگی تو اللہ کے حکم سے یہ پورا جسم گوشت پوشت کا بن گیا، ہڈیاں، بال، کھال، ہر چیز بن گئی۔ تو پہلی چیز جو ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو انہوں نے فرمایا الحمدللہ، جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرحمک اللہ فرمایا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے تمام چیزوں کا علم سکھا دیا، اور اس علم سے یہ فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، بنیادی طور پر جو چیزیں تھیں آس پاس کی، ان کے نام اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجنا تھا، دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد جو چیزیں دنیا کے اندر موجود تھیں، جو کہ استعمال کی تھیں، یا پرندے تھے یا درندے تھے یا جانور تھے یا جو چیزیں تھیں، ان سب کے نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ تو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا۔ بعض نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سجدے کا حکم جو ہے وہ علم کی فضیلت کی وجہ سے تھا۔ دوسروں نے یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، نائب بنایا تھا، اس لحاظ سے ان کا شرف فرشتوں سے زیادہ تھا، اس وجہ سے بھی آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ انہیں سجدہ کریں۔ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور پھر اس نے یہی عذر کیا کہ اس کو تو مٹی سے بنایا گیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اس لیے میں اس سے افضل اور اشرف ہوں، لہذا میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ بنا دیا۔ پھر اس نے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے، اللہ رب العزت نے اسے مہلت عطا فرما دی۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ جنت میں چلے جائیں۔ یہاں دو روایات ہیں، بعض روایت میں یہ فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا تھا۔ بعض نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے کہ وہاں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور حوا علیہ السلام کی پیدا ہونے کی بھی کیفیت اسی طرح ہوئی کہ آدم علیہ السلام سوئے
اور سونے کے بعد جب اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ان کے برابر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں حوا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہاری تسکین کے لیے، تمہاری راحت کے لیے پیدا کیا۔ فرشتے آئے تو انہوں نے پوچھا آدم علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے اور ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کا نام حوا ہے، اور حوا کا معنی ہوتا ہے کہ جو زندہ چیز سے پیدا کی جائے۔ تو چونکہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اس لیے ان کا نام بھی حوا ہو گیا۔ پھر شیطان نے انہیں بہکایا، اور اس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا تھا کہ جنت میں داخل ہو جائیں اور وہاں تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، لیکن ایک درخت سے منع فرما دیا گیا تھا، اور چونکہ حکمت اسی میں تھی اور اسی طرح کا ایک طریقہ اختیار کرنا تھا کہ آدم علیہ السلام سے یہ لغزش کرا کر پھر انہیں دنیا کے اندر بھیجا جانا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔